بسم الله. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا تستح من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو واقعی راستہ ہے کہ جو انسان کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے اور ہر طرح کی فلاح و بہبود و کامیابی اور اصلاح تک انسان کو لے جاتا ہے، وہ تقوی پروردگار کا راستہ ہے. اور تقوی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دین اور دنیا دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر انسان تقوی پروردگار کو چھوڑ دے تو یا تو مادیت و دنیا داری ہوتی ہے کہ جو دین سے الگ ہوتی ہے، یا صوفیزم ہوتا ہے کہ جو دنیا سے الگ ہوتا ہے. یہ صوفیزم آپ جانتے ہوں گے. فی الحال موقع نہیں کہ ہم صوفیزم کو یہاں پہ واضح کریں. جیسا کہ ہمیشہ متقین کے صفات میں سے ایک صفت پہ گفتگو ہوتی ہے. امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں آپ اپنے خطبہ حمام میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قول کو عمل سے ملائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے اسی طرح کی بات تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کو حلم سے ملائیں. دونوں مولا نے ایک ساتھ بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کو حلم سے اور قول کو عمل سے ملائے. چونکہ دو صفتیں تھیں لہٰذا ہم نے اس کو 2 ہفتوں میں بیان کیا. اگرچہ یہ پورا کا پورا ایک ہی خطبہ ہے جو مستقل اس میں سے ایک ایک صفت بیان ہو رہی ہے. تو متقی وہ لوگ ہیں کہ جو قول کو عمل سے ملائے. قول کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی بات، انسان کی زبان، انسان کا وعدہ جو انسان کہے. عمل انسان کی پریکٹیکل لائف. قول کو عمل، 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ عمل انسان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. ایک قول و عمل اور ایک علم و عمل. انسان کے پاس جتنا علم ہے اس کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ابھی ہماری گفتگو نہیں ہے مگر ایک جملہ کہتے چلیں کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ تو عالموں کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر عالم بے عمل ہو تو مثلا جہنم میں جائے گا، یا وہ جو بھی باتیں ہیں. عالم سے مطلب یہ نہیں کہ جس کے سر پہ امامہ ہو. عالم سے مطلب جاننے والا. ورنہ بہت سے ہم عالم نہیں امامہ لگاتے ہیں، کیا کر لیجیے گا. عالم سے مطلب ہوتا ہے جاننے والا، جو جتنا جانتا ہے اس پہ عمل کرے، وہ اتنی چیز کا عالم ہے. اور جو نہیں جانتا جتنا اس کا جاہل ہے. عالم بعمل ہونا چاہیے. انسان کو جتنا معلوم ہے اتنا اس کو عمل کرنا چاہیے. یہ علم و عمل کی بات ہے، اس میں ہماری گفتگو نہیں. ہماری گفتگو ہے قول و عمل پہ. قول یعنی جو انسان کہے، جو انسان وعدہ کرے. ایمان ایک قول ہے، ولایت ایک قول ہے، بیعت ایک قول ہے. انسان اگر خداوند متعال پہ ایمان لایا تو اب اس پہ عمل ضروری ہے. اگر ولایت پروردگار، ولایت رسول، ولایت ائمہ، ولایت علی بن ابی طالب کو قبول کیا تو اس پہ عمل ضروری ہے. عید ولایت آنے والی ہے نا. یہ قول ہے، انسان کا وعدہ. اسلام کو قبول کرنا، مذہب کو قبول کرنا، یہ انسان کا قول ہے. اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے قول پہ عمل کرتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں جو عالم ارواح کے وعدے ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پہ، وہ روایات ہیں اپنے حساب سے.
اس دنیا میں انسان نے آنے کے بعد اگر اسلام کو قبول کیا ہے یا اگر مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد اسلام پہ باقی رہا ہے تو گویا اس نے خدا کو قول دیا، خدا سے عہد کیا اس نے کہ ہم اس کام کو کریں گے۔ یہ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایک ہاں کرنے کے بعد پورا پیکج انسان کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک لا الہ پڑھنے کے بعد اسلام کا پورا پیکج ماننا پڑتا ہے۔ ایک محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، ایک علی ولی اللہ کہنے کے بعد پورا اسلام انسان کو ماننا پڑتا ہے، ماننا چاہیے انسان کو۔ تو یہ کلمہ قول ہے اور اسلام پہ عمل یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جب بھی ذکر کیا آمنوا وعملوا الصالحات، آپ دیکھیے سورہ عصر اور اس کے علاوہ بہت سارے سورے چھوٹے اور بڑے کل ملا کے جس میں جب بھی خداوند متعال نے ایمان کی بات کی ہے بیشتر اس کے ساتھ عمل کی بات کی۔ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ صاحبان، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان انسان کا قول ہے اور عمل صالح انسان کا عمل ہے۔ انسان اگر عمل میں کچا ہے تو اس کا مطلب کہ قول کا کچا ہے، عمل میں کچا ہے، قول کا کچا ہے۔ اور اگر انسان عمل میں پکا ہے تو قول کا پکا ہے۔ ایک آدمی آپ سے کہے کہ ہم کو فلاں کام کرنا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، آپ کو ٹھیک ہے آپ کیجئے، ہم ہیں نا، جو بھی ضرورت ہوگی بتائیے گا، ہم دے دیں گے۔ جب اس بیچارے کو ضرورت پڑی اور آپ کے سامنے مانگنے آیا تو آپ نے کہا کہ کہا تو تھا دے دیں گے، ٹھیک ہے دے دیں گے۔ ارے بھی ہم کو ضرورت ہے، آپ دیجئے، کہاں دے دیں گے نا، کہہ تو نہیں دیں، کب کہا نہیں دیں گے، دے دیں گے۔ وہ بیچارہ روز آ رہا ہے مانگنے اور روز آپ وعدہ کریں دے دیں گے۔ یہ علی ولی اللہ کہنا اور سیرت علی بن ابی طالب پہ عمل نہ کرنا، یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ صرف علی ولی اللہ کہنا اور علی کی سیرت پہ عمل نہ کرنا، ایسے ہی لوگ ہیں جو زبان سے روز کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا 10,000 دیں گے، آیا تو آپ نے اس کو 5,000 دے دیا، یہ بھی تو بدقولی ہوئی نا، یہ بھی انسان قول میں کچا۔ متقی لوگ ایسا نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا امام امام المتقین ہے، متقین کا امام، کیونکہ جب تک انسان تقوی کے دائرے میں معرفت امام کے ساتھ ولایت ائمہ کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مکمل متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوا قول و عمل کا رشتہ۔ آئیے اسی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح مولا کے کلمات قصار و اقوال میں سے ایک قول جسے مولا ارشاد فرماتے ہیں لا تستحی من اعطاء القلیل، جب کوئی انسان مانگنے آئے، جب کوئی سوال کرے یا کہیں بھی ضرورت سمجھو یا کہیں بھی کچھ طرح کی بات ہو تو کم دینے سے حیا مت کرو، شرماؤ نہیں کہ ہم کم دیں تو کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ، ایک دم سے محروم کر دینا، بالکل نہ دینا، یہ تو اس سے بھی بدتر۔ لہذا جتنا دے سکتے ہو اتنا دے دو۔ دیکھیں مذہب کے نام پہ جو انسان خرچ کرتا ہے، جو اپنے گھر کی ایکٹیویٹی اور جو اپنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو باہر دیتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا ادارے کو دیتا ہے انسان یا اشخاص کو دیتا ہے، افراد کو دیتا ہے۔ البتہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ افراد کو کس حد تک انسان کو دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، وہ ایک الگ تفصیلی چیز ہے کہ جو اس مال کے نظام و سسٹم میں اس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، وہ ساری چیز۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس اگر مثلا 10,000 روپے ہیں تو چاہتا ہے کہ 20 لوگوں میں 500 بانٹ دے۔ خوب، یہ کم دینا اور نہ دینے سے بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی قسط باندھ دیجیے۔ کم دینا نہ دینے سے بہتر ہے کا مطلب یہ کہ اگر نہ ہو آپ کے پاس، نہیں دے سکتے ہیں پورا، تو جتنا ہے وہ دے دیجیے، جتنا دے سکتے ہو، نہ یہ کہ آپ جو ہے اس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری ہوئی، آپ نے تھوڑا دیا پھر کسی اور کے پاس جائے گا وہ، اور مانگتے مانگتے بے حیائی آ جائے گی، خودداری ٹوٹ جائے گی۔ لہذا اس کو ایسا رکھیں کہ وہ ایک ہی در سے اس کا کام پورا ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب کی سیرت بھی ایسی ہی تھی، ہے کہ نہیں؟ جب کسی نے آ کے کہا کہ مولا آپ ایک در سے دیتے ہیں اور مثلا حاتم طائی تو 40 دروازوں سے دیتا ہے، تو مولا نے کہا کہ یعنی حاتم طائی 40 مرتبہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، 40 بار مانگنا پڑا نا اس کو، ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، دوسروں کے دینے اور علی کے دینے میں فرق ہی یہی ہے کہ علی کے در پہ آنے والا اصلاً اس کو دوسرے کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔
اور دوسری جگہوں پہ ایک ہی گھر میں 40 در ہوں تو اور بدتر چیز ہے. وہ جتنا 40 دینا اتنا ایک ہی سے دے دو. حیثیت علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ انسان اگر کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہو تو کر دے. مال کو بانٹنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ لگا کے اس کی ضرورت پوری کر دے. ہاں اب اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے, کم ہے, مقدار کم ہے, غربت, دیکھیں مال کے دینے میں 2 چیزیں اہم ہیں جو دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز انسان کا خلوص دیکھا جاتا ہے. انسان مقدار تو بہت بعد کی بات ہے. انسان جب مال دیتا ہے تو خداوند متعال سب سے پہلے جس چیز دیکھتا ہے وہ انسان کا خلوص دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے انسان نے دیا. آیا واقعی اس نے ڈونیشن, اعانت یا مدد کے لیے دیا ہے, یا مثلا اپنے نام کے لیے اور احسان کے لیے اور تعلقات کے لیے اور رشتے کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, یعنی یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز خلوص. دوسری چیز نسبت دیکھی جاتی ہے. مثال دیں ہم آپ کو, ایک آدمی کے پاس 100 روپے تھے, ضرورت مند آیا یا کہیں اس نے ادارے میں ضرورت دیکھی, اس نے 100 میں سے 50 دے دیے. دوسرے آدمی کے پاس 10,000 تھے, اس نے 10,000 میں سے 500 دے دیے. اب اگر آپ دیکھیے تو 50 والے نے 500 والوں کی بنسبت کم دیا ہے, 10% دیا ہے, اس کا 50 اس کا 500. لیکن اللہ کے نزدیک 50 والے کا زیادہ, اس لیے کہ اس نے اپنے مال کا 50% دیا. 10,000 والا کا 50% دیتا تو 5,000 دیتا, یعنی کہ وہ 5,000 دیتا تو اس کے برابر آتا, اس کے 50 کے برابر آتا ہے کہ نہیں. تو خداوند متعال یہ نہیں دیکھتا ہے کتنا دیا ہے, خداوند متعال دیکھتا ہے کہ نسبت کیا ہے تمہارے مال کی. پھر خدا دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا عزیز دیا ہے, بیکار مال دیا یا کام کا دیا ہے. مال دینے میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لہٰذا انسان کبھی اس پہ شرمندہ ہی نہ ہو. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگوں کی داستان ایسی ہے کہ جن چیزوں سے ان کو مارا گیا اسی کو انہوں نے جمع کر کے چندہ سمجھ لیا. ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں, البتہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لوگوں کی تھنکنگ اور ان کے حوصلے بیان کر رہے ہیں. لہٰذا کبھی بھی انسان اگر کسی ادارے کو دے تو اگر کم ہو تو شرمائے نہیں کہ یہ کم ہے, کیونکہ نہ دینے سے بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم ہی دے, اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ نہیں مولانا نے کہا ہے کم دو لہٰذا کم ہی دو. نہیں, کم دینا نہ دینے سے بہتر ہے. لہٰذا انسان کبھی دوسروں کو دیکھ کے, بڑوں کو دیکھ کے شرم نہ کرے کہ اس نے تو مثلاً 5 لاکھ ڈونیشن کیا ہے, ہمارے پاس تو 85,000 ہے, ہم کیا بڑوں کے آگے, فلاں نے 50,000 دیا, ہم کیا اس میں لے جا کے مثلاً 50 روپے دے. جو بھی انسان کے پاس ہے وہ دے. بات صرف روپیوں اور پیسوں تک ہی نہیں, راہ خدا کا صدقہ صرف مال نہیں بلکہ مال کے علاوہ دوسری ساری چیزیں بھی. انسان کسی کو مشورہ دے دے, انسان کسی کی ہدایت کر دے, انسان 2 لفظ جو سیکھے ہیں اسی کو آگے پاس کر دے, جسے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ علم ہے. انسان لوگوں کے لیے امر بالمعروف کر دے, انسان لوگوں کے لیے نہی عن المنکر کر دے. ایام اعضاء امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تاکید کا موسم ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا موسم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہے, لیکن اصلاح اور اس کی تاکید کا موسم ایام اعضاء آنے والا. امام حسین نے ہی تو کہا تھا نا کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں صدقات میں آتی ہیں, لیکن چونکہ زیادہ اس کا رابطہ مال سے ہوتا ہے لہٰذا مال کی طرف زیادہ ہے, باقی ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. ہر وہ چیز کی جو انسان راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے, دے سکتا ہے, جتنا دے سکتا ہے وہ خود بینی و بین اللہ انصاف کرے. اس لیے کہ راہ خدا میں کیا جانے والا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی صفائی انسان کو کسی دوسرے انسان کو دینی ہے, بلکہ یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس کی صفائی خدا کو دینی ہے. آج دین کے نام پہ جتنے لوگ بول رہے ہیں, دین کے نام پہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں, دین کے نام پہ جو لوگ دین کی جس تھنکنگ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں, خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم ہر ایک سے ایک ذرے کا حساب لیں گے. انسان کو خدا کے یہاں جا کے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا, ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا. ذرے کا مطلب کہ جب بات نکل رہی تو ایک حرف کا حساب دینا ہوگا, انداز بیان کا حساب دینا ہوگا انسان کو. کیا کہا, کیسے کہا, کیوں کہا, کس سے کہا, کتنا کہا, ایک چیز کا انسان کو حساب دینا ہوگا. اسی طریقے سے انسان کو مال کا بھی حساب دینا پڑے گا, اسی طریقے سے انسان کو صدقات کا بھی حساب دینا پڑے گا, اسی طریقے سے انسان کو خمس و زکوٰۃ کا بھی حساب دینا پڑے گا, اسی طریقے سے انسان کو اپنے وقت کا بھی حساب دینا پڑے گا, اسی طریقے سے انسان کو اپنی مجلسوں کا بھی حساب دینا پڑے گا, چاہے وہ مجلسیں کرائی جائیں چاہے دوسروں کی مجلسوں میں شرکت کریں. اسی طریقے سے انسان کو نوحہ و ماتم و عزاداری کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہر چیز کا خداوند متعال کا حساب دینا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا, کتنا کیا, کیسے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानियका हुवल अब्तर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह व सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मत फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह व शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल आसारिल बाक़िय्यह वल मअसरिल जाफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल रिज़ाए रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन निक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल गैबत इलाहिय्यह वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। इस दूसरे खुतबे में भी सबसे पहले अपने नफ्स को फिर आप सबको तक़वा परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते के अहम मुनासबात में सबसे पहली आने वाली 13 ज़िलहिज वो तारीख़ है कि जिस दिन तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा मोजज़ा जिसको शक्कुल क़मर कहते हैं। शक कहते हैं किसी चीज़ के दो टुकड़े या टूटने के, कमर यानी चाँद, शक्कुल क़मर चाँद का दो टुकड़े होना, चाँद का टूटना। रवायतों में है कि कुफ़ार कुरैश ने रसूल से मोजज़े का मुतालबा किया। अच्छा देखें, ये मोजज़े के मिजाज को पहचाने। कुफ़ार कुरैश ने मुतालबा किया, रसूल से किया। कुफ़ार कुरैश ने भी कभी जाके सलमान और बूज़ा से नहीं कहा कि मोजज़ा दिखाओ। उनको भी ये मालूम था कि मोजज़ा रसूल या इमाम ही दिखाता है। और रसूल ने भी कभी सलमान और बूज़ा और अम्मार और मिक़दाद के लिए मोजज़ा नहीं दिखाया, इसलिए कि मोजज़ा होते ही इसलिए है कि बातिल के सामने हक़ साबित किया जाए। जब ये बातिल को उसकी मार्फत से, उसके मारिफ से, दलील से ना पहचान पाएँ तो फिर मुजज़े से पहचान लो। तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है, इतनी मार्फत नहीं है कि तुम उसको उसके कमाल से पहचानो, तो आओ इस चीज़ से पहचान लो कि अच्छा ये काम चूँकि कोई नहीं कर सकता और ये कर रहे हैं इसलिए ये मोजज़ा है। और इसीलिए शायद इंसान को नहीं कहा गया कि तुम दिखाओ, इसलिए कि इंसान जो भी करामत दिखाएगा, जो भी चमत्कार दिखाएगा, वो एक न एक दिन दूसरा इंसान वैसा कर लेगा। लिहाजा ये हक़ की दलील नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद पे हम हक़ साबित कर रहे हैं अगर वही काम दूसरा भी कर ले, दूसरे मज़हब वाला, तो वो भी तो हक़ हो जाएगा ना। लिहाजा आप पूरी तारीख़ उठा के देख लीजिए, कभी भी रसूल ने अपने असहाब के लिए, मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए मोजज़ा अइम्मा ने नहीं दिखाया। जब भी दिखाया दुश्मनों के लिए, कुफ़ार के लिए, मुशरिकीन के लिए। कुफ़ार कुरैश ने कहा मोजज़ा दिखाइए, रसूल ने उंगली उठाई, इशारा किया और आपके इशारे से चाँद दो टुकड़े हो गया। कुरान मजीद सूरह क़मर आयत नंबर 1 जिसने इस वाक़े को नक़ल किया। जाइएगा इंशाअल्लाह इस रेफरेंस पे आयत को पढ़िएगा, उसका ट्रांसलेशन देखिएगा और तर्जुमा देखिएगा। सूरह क़मर, क़मर वही चाँद के मानी में, सूरह क़मर आयत नंबर 1 पहली आयत उसकी, याद भी रहेगा इंशाअल्लाह ये रेफरेंस आपको। ये कल की यानी 13 तारीख़ है कि जिस दिन ये मुजज़ा हुआ। जब रसूल ने दिखा दिया, अच्छा ये लोग जो कहते हैं ना ये करो तो मान लेंगे, ऐसा करो तो, ये कोई मानने वाले नहीं।
معجزے والے مسلمان یہ آپ کو بہت کم ملیں گے، نہ کے برابر۔ جب رسول نے دکھایا تو فوراً کے فوراً ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو جادو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ جاؤ اور جا کے آس پاس کے شہر والوں سے پوچھو کہ انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تحقیق کی گئی، پوچھا گیا، اور لوگوں نے کہا بھی کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس ٹائم میں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ مثلاً ایک ٹکڑا پہاڑ پہ گرا اور ایک ٹکڑا خانہ کعبہ کی چھت پہ گرا۔ وہ لوگوں نے جو دیکھا اور جیسا دیکھا ویسا بیان کیا، پھر بھی ابو جہل نے نہیں مانا۔ پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماننے کی منزل میں ہوتی نہیں، ماننا ہوتا تو معرفت سے مان لیے ہوتے۔ دوسری مناسبت آنے والی 14 ذی الحجہ یعنی 13 کے بعد کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن فدق فتح ہوا ہے۔ البتہ یہ تاریخیں بعض روایتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، روایات میں تاریخوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ فدق کے فتح کی دوسری تاریخیں بھی روایات میں بتائی گئی ہیں۔ فدق تاریخ اسلام کا بہت اہم چیپٹر ہے۔ فدق یہودیوں کے پاس تھا۔ خداوند متعال نے رسول کو حکم دیا کہ آپ علی کے ساتھ جائیے اور جا کے وہاں پہ ان لوگوں سے جنگ کیجئے۔ مولا کائنات کو ساتھ لے کے رسول گئے، رسول نے جنگ کی۔ بہت استثنائی، بہت الگ سی چیز ہے کہ اس جنگ میں صرف رسول تھے اور امام علی تھے، مسلمانوں میں کوئی تھا ہی نہیں اس جنگ میں۔ جب جنگ فتح ہو گئی تو وہ پورا جو فدق کا قلعہ تھا، وہ پوری پراپرٹی تھی، یہ رسول کو ملی۔ مسلمانوں کو تو ویسے بھی کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو جنگ میں ہوتا ہے مال غنیمت اس کو ملتا ہے۔ یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ ایک حصہ صدیقہ طاہرہ کے باپ کا ہے اور ایک حصہ صدیقہ طاہرہ کے شوہر کا ہے۔ کسی تیسرے کا اس میں دخل بھی نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کو کہ مال غنیمت اور کیسے کیا ہے، سورہ حشر میں آیت نمبر 6 اور 7 میں اس کو بیان کیا گیا۔ خطبے کے اختصار کی وجہ سے ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اس کو بھی آپ نوٹ کریں اور جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے مال کے بیان کے لیے رسول کو حکم دیا۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7۔ جب یہ فدق فتح ہو گیا تو پھر جبریل امین آئے اور سورہ اسراء آیت نمبر 26 وذات ذی القربى حق، اے رسول آپ قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ پوری آیت پڑھیں کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے اور مسکین کو اور ان لوگوں کو کہ جو راستے میں غریب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھیے کبھی فضول خرچی مت کیجیے گا۔ رسول نے جبریل سے پوچھا کہ قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ تو جبریل خدا کا پیغام لے کے آئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فدق صرف باغ کا نام نہیں ہے، قلعہ بھی تھا اس میں۔ اور روایتوں کے حساب سے یہ فدق رسول نے صدیقہ کو دیا۔ صدیقہ نے کہا، پہلے منع کیا، پھر کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ استعمال کیجئے۔ پھر رسول نے کہا نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بعد میں لوگ تم کو اذیت کریں گے۔ کہا جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جناب فاطمہ کے پاس رہا۔ اس کی جو سالانہ انکم تھی وہ روایتوں کے حساب سے 70,000 سے لے کے 1,20,000 تک سونے کے سکے۔ فدق کی سالانہ انکم 70,000 سے لے کے 1,20,000 تک سونے کے سکے، اور یہ ساری انکم مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ نتیجتاً مسلمان اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ جب فدق کی انکم آئے گی تو ہمارے فلاں مسائل حل ہوں گے۔ شہر کے لوگ اس بات کا انتظار کرتے تھے۔ یقیناً جس وقت یہ مسئلہ فدق اٹھا ہوگا اس وقت وہ لوگ بھی زندہ رہے ہوں گے جنہوں نے فدق کا مال کھایا تھا۔ کاش وہی گواہی دے دیتے کہ فدق فاطمہ کا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی انکم فاطمہ کے ہاتھ سے کھائی، علی کے ہاتھ سے کھائی۔ یہ داستان فدق کا ایک مختصر خلاصہ ہے کہ جو آنے والی 14 ذی الحجہ کو ہے۔ اس کے بعد کی مناسبت 15 ذی الحجہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولایت باسعادت ہے۔ آپ کا نام جیسا کہ واضح ہے کہ آپ کا نام علی ہے۔ آپ کے والد یعنی فادر امام محمد تقی علیہ السلام، نویں امام۔ آپ کی ماں جناب سمانہ مغربیہ یا سیدہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ان کی کنیت تھی ام الفضل یعنی فضائل کی اور فضیلتوں کی ماں۔ خود امام کی کنیت ابو الحسن، چونکہ ائمہ میں ابو الحسن کئی ائمہ کی کنیت ہے، لہٰذا یہ ابو الحسن ثالث یعنی تیسرے ابو الحسن۔ آپ کے القاب میں بہت سارے القاب ہیں، نجیب، مرتضیٰ، عسکری، ابن رضا، لیکن مشہور لقب یا ہادی ہے یا نقی ہے، جو بہت زیادہ مشہور لوگوں کے درمیان معروف ہے۔ زندگی کے حالات بڑے عجیب تھے اور سیاسی داو پیچ دشمن کی طرف سے بہت زیادہ تھے، لیکن آپ نے
اپنی تدبیر کے ذریعے سے ان سارے مسائل کو بنحو احسن بہت اچھے طریقے سے فیس کیا، اور ایسا فیس کیا کہ جیسا کہ ہر امام کے بارے میں ہے بھی کہا بھی جاتا ہے، ہم نے بھی یہاں پہ ذکر کیا کہ پھر دشمن مجبور ہوا کہ آپ کو قتل کر دے، گویا آپ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ اس کے بعد کی تاریخ آنے والی 16 ذی الحج، وفات ثانیہ زہرا حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ پیغام کربلا کو میدان کربلا سے اٹھا کے امت مسلمہ تک پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ایام عزا سے کچھ دن پہلے آپ کی مناسبت یہ ہم کو دعوت دیتی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری ایام کربلا سے متعلق کیا ہے، اور پھر ہم تاکید کریں گے۔ معلوم ہے اور یاد ہے ہم کو کہ ہم نے بارہا یہ تاکید کی، پھر ہم تاکید کریں گے کہ جناب زینب کے خطبات کو ہم پڑھیں، سمجھیں، کلاسز اس کے رکھوائیں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ روش عزاداری کیا ہے۔ کربلا کے بعد جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی، یہ تو اتنی ماہر عزادار تھیں کہ انہوں نے دشمنوں کے بیچ میں عزاداری کر لی۔ دشمنوں کے آج مشکل ہے نا، آج عزاداری کے دشمن بے انتہا، آج اسلام کے دشمن بے انتہا، آج محبان اہل بیت کی دشمن بے انتہا ہیں۔ جناب زینب نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے دشمن سے عزاداری کی بنیاد رکھوا لی۔ یزید ہم کو مکان چاہیے عزاداری کے لیے، ہم کو عزاداری کے لیے موقع چاہیے، تو ہم دیکھیں کہ صدیقہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں کون سا ایسا فن تھا کہ آپ نے دشمن کے درمیان، دشمن کے گڑھ میں عزاداری قائم کر دی۔ یہ چیز ہم کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء پھیلے بڑھے، اس کے لیے اگر ہم خدا نخواستہ محدود کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ امام حسین کے چاہنے والے کی روش نہیں ہو سکتی۔ آنے والی اگلی مناسبت جو عالم اسلام اور تاریخ کی اور پورے سال کی سب سے بڑی مناسبت، جس کو عید الاکبر بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑی عید ہے، عید ولایت، عید غدیر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ عید ہے کہ جس دن رسول نے اپنے عہدہ ولایت کو، کہ جس میں شریعت، مرجعیت دینی اور سیاست یعنی آپ کا عہدہ، حکومت سب کچھ شامل تھا، اس کو ٹرانسفر کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ دوسرے الفاظ میں اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کو خلیفہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی باتیں کرتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا۔ اپنی بات کرنے کا مطلب کہ اپنا عہدہ اس نے نیا شروع کر دیا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے کہ جس کا نائب ہوتا ہے، جس کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ اس کی بات کرتا ہے۔ مولا کائنات اللہ کے خلیفہ تھے، رسول کے خلیفہ تھے، لہذا اللہ اور رسول کی باتیں کی۔ اب اگر کہیں پہ اللہ اور رسول کی باتیں نہ ملے، اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ یہ خلافت رسول نہیں، خلافت الہی نہیں ہے۔ خلیفہ کو خلیفہ کہتے ہی اسی لیے، جیسا کہ سیف سجادیہ کی پہلی دعا میں امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہ انسان وہ ہے کہ جو خدا کی تعریف اور توصیف کرے اور اس کی نعمتوں کو پہچانے اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ خدا کی تعریف اور توصیف کرے، اس کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو انسانیت کے دائرے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس جملے کی وضاحت میں ارشاد، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آج ان کے معیار کا عالم دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ دنیا میں نہیں ہیں، چونکہ وہ ایران میں ہے لہٰذا تعصبات کا شکار ہے۔ فلسفے جیسے بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جن میں ان کی مثال نہیں آج دنیا میں۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے شیعت کا، ان کی تفسیر کا درس چل رہا ہے جو بے مثال تفسیر، اور بہت سارے دروس ان کے چل رہے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین۔ وہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ بہترین تعریف ولایت کی تعریف، بہترین تعریف ولایت کی، کیوں؟ اس لیے کہ ولایت پروردگار بھی ہے، ولایت رسول بھی ہے، ولایت ائمہ بھی ہے، بہترین تعریف ولایت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولایت انسان کے لیے اللہ کی جانب سے سب سے بڑی نعمت ہے،
ولایت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اپنے سامان کی نعمتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر بچے نے کوئی چیز ٹی وی پہ ماری تو فوراً ناراض، نہیں دیکھو خبردار کہیں ٹوٹ جائے گا تو مصیبت۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا، فریج نہ خراب ہونے پائے، ٹی وی نہ خراب ہونے پائے، گاڑی نہ خراب، ایک اسکریچ بھی لگ جائے گاڑی پہ تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آیا یہی ڈیفنس اور یہی حفاظت کا جذبہ ولایت کے مطابق بھی ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے نا، اس پہ تو سب کچھ قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کی حفاظت ضروری ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی نعمت۔ اور سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ پہچانا بھی جائے اس کو، سب سے زیادہ اس کی حفاظت بھی کی جائے، اس کا تقاضا۔ اور کیا کہا تھا امام سجاد نے اپنی دعا میں کہ نعمتوں کا صحیح استعمال، ولایت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت کا استعمال یہ ہے کہ اپنے زبان سے ولایت کے دعوے کریں، ولایت کے ماننے والے ہیں۔ خالی دعویٰ ولایت کا استعمال نہیں ہے، تو اقرار ہے۔ ابھی شروع میں بات ہوئی، اتفاق سے آج جمع ہو گئی۔ قول و عمل کا رشتہ، ولایت قول ہے۔ میدان غدیر میں لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جس نے اس پہ عمل نہیں کیا، آج اس پہ بھی لعنت بھیجی جاتی ہے۔ یقیناً مومنین اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ملایا نہ جائے۔ صرف ایک پوائنٹ کی تو متوجہ کرنے کے لیے ہم آپ سامنے یہ پوائنٹ پیش کر رہے تھے، نقطہ پیش کر رہے تھے۔ ولایت کا مطلب، نعمت کے صحیح استعمال کا مطلب کہ جو استعمال خدا نے بتایا ہے اس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ولایت کا استعمال کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اپنے ولی کے حوالے کر دے، یعنی ہماری مرضی بھی مرضی نہیں ہے، پھر علی کی مرضی ہماری مرضی۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، علی ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ اہم، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اہم۔ ولایت میں سب سے زیادہ ولایت کو جن لوگوں سے اور جن چیزوں سے اور جن باتوں سے خطرہ ہے، اور جو وہیں سے شروع ہو گیا، وہ خود سازی۔ خود سازی نہیں کہ اپنے نفس کی خود سازی نہیں، خود ساختہ جیسے کہا جائے، خود سازی بھی نہیں، بہتر خود سازی تو ہوگا اپنے نفس کی اصلاح۔ خود ساختہ، جو خود سے اپنے آپ کو بنا لیتے۔ مولا کائنات کو کس نے ولی بنایا؟ رسول نے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اللہ نے بنایا، پیغام رسول کے ذریعے سے آیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم بھی ولی ہیں تو کیا ہوگی؟ ڈپلیکیسی ہوگی نا، علی کے مقابلے میں ڈپلیکیسی ہے۔ اس لیے کہ علی کی ولایت کے لیے ہمارے پاس نص موجود ہے، دلیل موجود ہے، بھرے مجمع میں رسول نے سب کے سامنے اعلان کیا ہے، یہ دلیل موجود ہے۔ اب اگر کوئی مقابلے میں آیا کہ ہم بھی ولی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ علی کا ہی دشمن نہیں ہے، منصب ولایت کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اسی طریقے سے بات یہاں صرف نہیں ہے، یہ تو معیار، اسلام معیاروں کو بتا دیا کرتا ہے، اسلام ہر واقعے کو نہیں بیان کرتا ہے، اسلام معیار بتا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ تم اپنے عقل کو استعمال کر کے اس معیار پہ قائم رہو۔ آج بھی جب بات آتی فلاں، آج دین کا ذمہ دار کون؟ امام پردہ غیب میں گئے، دین کا ذمہ دار کون ہے آج؟ کیا دین کو لاوارث چھوڑ کے گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مزاج دین و مزاج امامت کے خلاف۔ اگر لاوارث نہیں چھوڑا تو وارث کون؟ امام تو پردہ غیب میں، سامنے وارث کون؟ علماء وارث۔ روایتیں ہیں، یعنی ائمہ کی طرف سے بنایا گیا۔ اب اگر کوئی مقابلے میں آ کے خود سے کہے کہ ہم یہ ہیں، تو جس طریقے سے وہاں پہ خود ساختہ لوگ تھے ویسے یہاں بھی خود ساختہ لوگ، جیسے ان خود ساختہ سے ہوشیار ہونے کی ضرورت تھی ویسے ان خود ساختہ سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سماج و معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود سے اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، حجت الاسلام بھی کہتے ہیں، علامہ بھی کہتے ہیں، امامہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ خود ساختہ ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، یہ بھیس بدل رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ جس طریقے سے وہاں پہ لوگ اسلام میں داخل ہو کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ویسے یہاں پہ لوگ اسلام میں داخل۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اب ولایت کی بات آئی تو ایک آخری پوائنٹ اس پہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مثلا آج امام کی غیبت میں نہیں ضرورت ہے کسی کی، سارے اسلام اور سارے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، ہم عمل کر لیں گے، کسی کی ضرورت نہیں، تو دین کے کامل ہونے کی سنت تو رسول غدیر میں دے چکے ہیں کہ آج دین کامل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ آپ کیلکولیشن کیجئے نا، 260 ہجری میں امام زمانہ کی غیبت صغرا شروع ہوئی، 329 ہجری میں غیبت صغرا ختم ہوئی، غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تقریباً 79 سال
اور 329 ہجری سے جو غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو آج 1434 ہجری، تقریباً 1105 سال غیبت کبریٰ۔ اگر اس غیبت کبریٰ میں سامنے سے کسی ولی کے نہ ہونے کے باوجود اسلام چل سکتا تھا اور اسلام کے سارے تقاضے پورے ہو سکتے تھے، تو اس 79 سال حتیٰ کہ 325 سال میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا رسول کے بعد۔ لیکن رسول نے اعلان ولایت کر کے بتایا کہ دیکھو کسی فزیکل سامنے ولی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اپنی وفات و شہادت کے بعد رسول ولایت کے سارے فرائض انجام دے سکتے تھے، لیکن شاید بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہم تو انجام دے سکتے ہیں لیکن تم اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکتے ہو، کسی ایسے کو بنائیں گے جو تمہارے سامنے ہو، لہذا اگر وہاں پہ وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہیں جو تقریباً 325 سال ہے، تو یہ 1100 سال کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم کو ماننا پڑے گا کہ آج بھی ہمارے درمیان کسی کو ہونا چاہیے کہ جو ولایت میں بھی امام کا نائب ہو، اگر ولایت واقعی اتنی اہم ہے تو، اور اگر نہیں اہم ہے تو اس کا مطلب ہم خود ولایت کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، ہم خود ولایت کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ رسول جب جنگ کے لیے شہر سے باہر گئے تو اپنا نائب بنا کے گئے، رسول نے کبھی امت کو بغیر نائب کے چھوڑا نہیں ہے۔ اگر رسول نے امت کو بغیر نائب کے نہیں چھوڑا ہے تو کیا اس مزاج سے امامت نہیں واقف تھی؟ تو پھر امام نے کس طریقے سے بغیر نائب کے امت کو چھوڑ دیا؟ اور غیبت صغریٰ کا فلسفہ یہی ہے کہ امت کو غیر معصوم کی ولایت کا عادی بنانا، 4 مرحلوں میں عادی بنا دیا کہ اب غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، یہ معیار ہیں، جو اس معیار پہ ہوگا وہی ہمارا ولی ہوگا اور وہی تمہارا لیڈر ہوگا۔ عالم اسلام میں حالات حاضرہ میں جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، 2 نقطے کی طرف بہت ہی اختصار سے آپ کو متوجہ کر دیں ہم۔ سعودیہ نے حج کے موقع پہ ایک بہت عجیب کام کیا، ایک کتاب پرنٹ کی ہے جس کو وہ بعض جگہوں پہ حاجیوں کے بیچ میں بھی تقسیم کر رہا ہے، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ اسلام کے دشمن ہیں، کہ وہی تکفیری گروہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو وضاحت کیا تھا، شیعہ سنی، پھر سنیوں میں سنی وہابی، پھر وہابیوں میں وہابی نارمل اور تکفیری، یہ تکفیریوں کا کام، یہ چاہتے یہی ہیں، یہ چاہتے یہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے پھر ادھر سے کوئی جواب آئے، پھر ادھر سے جواب ہو، آپس میں اختلاف پیدا ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ جواب نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، حکمت سے دیا جائے گا تاکہ جواب بھی ہو جائے اور اختلافات بھی نہ پھیلیں۔ دوسری چیز، ملیشیا میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان ہی یہی تھا کہ شیعہ وائرس سے مقابلہ۔ آج ملیشیا میں تعلیمات تشیع لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہے اور تقریباً 2 لاکھ سے 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے درمیان شیعہ تعلیمات موجود ہیں، اور پھر وہ اس سے اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے سیمینار کیا کہ ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں اشارہ ہیں کہ آنے والے ایام عزا میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ 2 باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ایام عزا میں۔ ایک تو یہ کہ عزاداری جس چیز کے لیے ہے، مقصد حسین اور تعلیمات اسلام کو عزاداری کے ذریعے پوری دنیا میں ایسا پھیلا دیں کہ آج وہ دشمن جو نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات اور واقعی دین ہمارے درمیان آئے، وہ اس کو روک نہ سکے، کیونکہ عزاداری سیلاب، اور جو چیز اس سیلاب میں آ جائے گی وہ پوری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ ہم کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے دشمن کو خدا نخواستہ بہانہ مل جائے تاکہ وہ ہمارے طرف یا ہماری عزاداری کی طرف یا عزاداری کی بعض چیزوں کی طرف انگلی اٹھا سکے، یا حد اقل ایسا ہو کہ وہ عزاداری کے رکاوٹ۔ آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں کویت کا مسئلہ تھا، قطر کا مسئلہ ہے، بعض جگہوں پہ عزاداری کے لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بین ہے، مشکلات ہیں، آپ اوپن مجلس نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوا؟ ہم کو اپنا پیغام، ہمارا مقصد پیغام کا پہنچانا ہے، ہمارا مقصد، ہم نے ابھی جملہ کہا ہے، جناب زینب نے دشمن کے شہر میں دشمنوں کے بیچ میں عزاداری قائم کی۔ ہم کو وہی سیرت زینب لینی چاہیے کہ ہم آج جا کے جہاں پہ مخالفین عزاداری ہیں وہاں عزاداری کو قائم کریں تاکہ پیغام حسینی سب کی خدمت میں پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، باطل اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے۔
بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔